السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن
اللہ جل جلالہ الہ العالمین رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے۔ آمین تعداد درود و سلام امام النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اصحاب محمد رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کہ جنہوں نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ برادران اسلام، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہوگا۔ سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کی بیوی تھی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا فوت ہوئی تو آپ کی وفات کے بعد آپ نے مزید 7 شادیاں کی۔ ٹوٹل 8 شادیاں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھیں، جن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 5 بیٹیاں اور 15 بیٹے عطا فرمائے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں نمایاں مقام اور عظمت کے حامل تھے۔ آپ کی شان اور آپ کے مقام کو امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تو کہا ما جاء لأحد من اصحاب الرسول من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب، فرمایا جتنے فضائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سب سے زیادہ فضائل کے حامل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جتنے بھی فضائل بیان کیے گئے صحابہ کے، ان تمام فضائل میں سب سے بڑھ کے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قول ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فضائل اور عظمتوں سے نوازا تھا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک فضیلت یہ آئی کہ آپ سابقون الاولون من المہاجرین تھے، یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا زید، سیدنا عبداللہ ابن عباس، ان کا یہ قول امام ترمذی سنن ترمذی میں نقل کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول موجم صحابہ للبغوی میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اول من اسلم علی، سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضی نے 8 سال کی
کیا. دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ اول من اسلم ابو بکر، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ ابو بکر صدیق تھے. تو ان کے درمیان، ان روایات کے درمیان جو محدثین نے تطبیق دی ہے وہ یہ ہے کہ سمجھدار اور دانا انسانوں میں، بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور کم عمر، چھوٹی عمر میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ. یعنی آپ نے سب سے چھوٹی عمر 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے. اور سابقون الاولون کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سابقون الاولون سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے. یہاں ایک پوائنٹ ہے، سمجھنے کی بات ہے. اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوا، وہ بندے اپنے رب سے راضی ہوئے. جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، رب کے بے شمار انعامات ہیں ہمارے اوپر، رب ہم پہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن انسان رب پہ راضی نہیں ہوتا. اگر ایک نعمت نہ ملے تو وہ رب کی ناشکری کرتا ہے. کسی کے پاس چھوٹی گاڑی ہے تو وہ بڑی گاڑی کو دیکھ کر رب کی ناشکری کر بیٹھتا ہے. اگر چھوٹی سی رب کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ جائے تو وہ اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے. سورہ فجر میں رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا اور کیا فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. جب اللہ آزماتا ہے، اس کا رزق تنگ کرتا ہے، اسے پریشانیوں میں ڈالتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی. یہ انسان ہے، لاکھوں رب کی نعمتیں انسان کے اوپر ہیں. اگر انسان ان نعمتوں کو گننا شروع کرے تو ان کو گن نہیں سکتا. اس کے باوجود انسان رب سے خوش نہیں ہوتا. لیکن صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ نے کہا میں ان سے راضی، یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے. میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی ہو گئے. صحابہ اکرام کی سیرت کو آپ پڑھیں، کئی دن بھوکے رہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کی قید کاٹی ہے. بچپن میں 3 سال کی قید، اور بھوک اور پیاس اور افلاس کا یہ عالم تھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم چمڑے کو پانی کے اندر بھگو کر اس چمڑے کو چوسا کرتے، اور ہمیں پھوٹی نہیں آیا کرتی تھی. جیسے بکری کی میگلیاں ہوتی ہیں اس طرح ہماری غذائے حاجت ہوا کرتی تھی. یعنی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا اور ان کو ایک چھوٹے سے گردے کے اندر قید کر دیا گیا. ان میں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایسے ہی اللہ نے نہیں کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا. تو صحابہ اکرام دنیا میں رب سے راضی، رب ان سے راضی ہے، اور آخرت میں بھی رب ان سے راضی ہوگا اور وہ اپنے رب پہ راضی ہوں گے. تو یہ سابقون الاولون کی پہلی فضیلت تھی جس کے حامل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. دوسری فضیلت آپ کے حصے میں یہ آئی کہ آپ مہاجر تھے، یعنی مکہ کو چھوڑ کر آپ مدینہ کی طرف گئے، ہجرت کی آپ نے. سیدنا امیر المؤمنین اس ہجرت کی فضیلت آپ کے ذمے میں آئی تو کیا آپ نے فرمایا ان الہجرۃ تحدث ما کان قبلہ من الظہور. بے شک جب انسان ہجرت کرتا ہے دین کے لیے، رب کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہے چاہے وہ کبیرہ گناہ ہے. دین کے لیے جب کوئی بندہ ہجرت کرتا ہے تو اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاں سے اس نے ہجرت شروع کی اور جہاں پر اس کی ہجرت کا اختتام ہوا، درمیان میں جتنا علاقہ ہے اتنا علاقہ اللہ اس کو جنت میں اضافی عطا فرمائے. تو یہ ہجرت کا ثواب اور یہ فضیلت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی.
تیسری اور چوتھی فضیلت آپ کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو اپنا اسلامی بھائی قرار دیا۔ خون کے رشتوں سے تو آپ نبی علیہ السلام کے بھائی تھے، لیکن آپ نے جب موافقات مدینہ قائم کی ہے، ہجرت کر کے صحابہ مدینہ میں آئے، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ، انصار اور مہاجرین کے درمیان موافقات قائم کیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فجاء علی تدمع عینا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ قال احییت بین اصحابک، آپ اے اللہ کے رسول آپ نے اپنے صحابہ کے درمیان موافقات قائم کر دیے، لوگوں کے بھائی بھائی بنا دیا آپ نے۔ وَلَمْ تُعَافِي بَيْنَ وَبَيْنَ أَحَدٍ، میرے اور کسی اور کے درمیان آپ نے موافقات قائم نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ أَلَا تَرْضَىٰ أَن تَعْفِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور قیامت کے دن بھی تو میرا بھائی ہوگا۔ یہ شان، یہ مقام آپ کو عطا کی گئی نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ یہ موافقات تھی، یہ محبت تھی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر، جسے آپ کہا کرتے تھے الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، اس حصے کو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ اور نکاح کرنے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہوئے اور کہا یا فاطمہ زوجتکی خیر اہلی، اے میری بیٹی فاطمہ میں نے تیرا نکاح اس بندے سے کیا ہے جو میرے خاندان میں سب سے بہترین انسان ہے، وَأَعْلَمُهُمْ، اور ان میں سے سب سے زیادہ علم والا ہے، وَأَفْضَلُهُ عِلْمًا، اور میرے خاندان میں سب سے زیادہ علم، تحمل اور بردبار والا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَوَّلُهُمْ سَلَمًا، میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ پر اسلام کو قبول کرنے والا، مجھ سے اسلام کی دعوت کو ماننے والا علی ہے، اس بندے کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کیا۔ نبی علیہ السلام کے ہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ مقام تھا کہ آپ کے خاندان میں سب سے بہترین آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے۔ پانچویں فضیلت نبی علیہ السلام کی زبان سے جو آپ کو ملی وہ یہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ کے گورنر بنائے گئے۔ نبی علیہ السلام 20,000 کا لشکر لے کر مدینہ سے نکلے اور مدینے میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑا۔ منافقین نے باتیں کی تو سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے زرہ اٹھائی، زرہ پہنی، تلوار کے گھوڑے پہ سوار ہوئے، پیچھے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا علی تم مدینے کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئے؟ فرمایا اللہ کے رسول لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں، اتنا بہادر اور آج مدینہ میں رہ گیا، اے اللہ کے رسول مجھے یہ بات پسند نہیں آئی اور میں آپ کے پاس آ گیا، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوٹ جاؤ، انت منی، باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہیں گے، انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، تیرا مقام میرے نزدیک ایسے ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام تھا، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یاد رکھو میرے بعد نبی اور رسول نہیں ہے۔ یعنی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ مقام بیان فرما دیا کہ آپ کا یہ مقام ہے، اتنی آپ کی عظمت اور شان ہے میرے نزدیک کہ جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو یہ شان، یہ مقام آپ کو نبی علیہ السلام سے ملی۔ چھٹی فضیلت آپ کو جو نبی علیہ السلام کی زبان سے ملی وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بھی محبوب ہیں، آپ رسول اللہ کے بھی محبوب ہیں، اور آپ کی یہ فضیلت بھی ہے کہ آپ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ غزوہ خیبر ہے، مسلمان کئی دن ہو گئے قلعہ قاموس کا محاصرہ کیے ہوئے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے رات کو یہ بات کہی لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ الْيَوْمَ
رضوان اللہ اجمعین وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے دلوں کے اندر کسی قسم کا عہدے کا کوئی لالچ نہیں تھا. صحابہ کرام کو عہدے دیے جاتے تو وہ روتے کہ ہمیں یہ عہدہ نہ دیا جائے, ہم اس عہدے کو نبھا نہیں سکیں گے, اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے, یہ ذمہ داری یہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالا جائے. لیکن اس رات تو ہر بندے کے دل میں خواہش آئی ہوگی, کیونکہ یہ ایک مقام, یہ عظمت, یہ شان ہوگی کہ لوگوں میں اس کو ممتاز کر دیا جائے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے, اللہ اور اس کا رسول اس کا محبوب ہے. ہر بندے کے دل میں خواہش ہے, صبح اٹھے ہر بندہ اپنی ایڑیوں کو اٹھا اٹھا کے اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہے کہ کہیں اللہ کے رسول میرا نام لے, کہیں اللہ کے رسول میرا نام لے لے. آپ نے فرمایا این علی بن ابی طالب, لوگوں علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کی تو آنکھیں خراب ہیں, وہ تو خیمے میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو لاؤ. ان کو لایا گیا. نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دین ان کی آنکھوں میں ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو درست کر دیا, ٹھیک کر دیا, شفا دے دی. اور پھر جھنڈا نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور آپ نے وہ قلعہ فتح کر دیا. نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں کیا الفاظ فرمائے؟ یفتح اللہ علی یدی, وہ فتح نہیں دے گا بلکہ اللہ اس کے ذریعے سے فتح دے گا. فتح دینے والی ذات اللہ کی ہے. لوگوں کو یہاں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعہ فتح کر لیا. نہیں, اللہ نے ہی فتح دی تھی لیکن ان کے ذریعے سے فتح دی تھی. یہ عقیدہ نوٹ کیجئے کہ فتح اور شکست کا مالک اللہ ہے, کوئی انسان نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی. این جنگ کے وقت آپ نے اپنا حکم صادر فرمایا, کہا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس عہدے سے معزول کر دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ پہ سعد بن ابی وقاص کو عہدے پہ لایا جا رہا ہے, ان کو فوج کا جنرل بنایا جا رہا ہے, تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ فتح جہاں خالد بن ولید ہوتا ہے وہی ہوتی ہے, جہاں علی ہوتے ہیں وہی ہوتی ہے. آپ نے اس عقیدے کو رد کر دیا ہے. نبی علیہ السلام نے بھی اپنی اس بات کے اندر یہ بات واضح کی ہے اور یہ جو ٹوک کہہ دیا کہ یفتح اللہ, فتح دینے والی ذات اللہ کی ہے, علی رضی اللہ عنہ کی نہیں ہے. بس یہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت کو لوگوں کے اوپر نمایاں کر دیا گیا کہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کا رسول ان سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ کو مشکل کشا مان لیا جائے تو آپ کی اس وقت کیفیت کیا تھی کہ آپ اپنی آنکھوں کے مرض کے اندر مبتلا ہیں. جو اپنی آنکھوں کو خود ٹھیک نہ کر سکے وہ دوسروں کو کیا شفا دے. یہ عقیدہ ہے اس واقعہ کے اندر جو لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہیں. نہیں, علی مشکل کشا نہیں بلکہ اللہ جل شانہ مشکل کشا ہیں. وہی ہر ایک کی مشکل کو حل کرنے والے ہیں اور ہر ایک کی پریشانی کو ختم کرنے والے ہیں. 7ویں فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ اہل بدر میں سے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. اللہ نے اہل بدر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا جو مرضی عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے, تم جو مرضی کرتے رہو, میں نے تمہارے گناہوں کو, تمہاری غلطیوں کو, جو پہلے ہیں جو بعد میں ہیں, سب کو معاف کر دیا. یہ شان, یہ مقام, یہ عظمت آپ کے حصے میں آئی کیونکہ آپ اہل بدر میں سے. صلح حدیبیہ جب بیعت رضوان ہو رہی تھی تو ان لوگوں میں شامل آپ تھے. اللہ جل شانہ نے ان کی شان حدیبیہ والوں کے مقام کو بیان فرمایا اور کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں میں جو باتیں تھیں انہیں دیکھ لیا, انہیں سن لیا, جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اور ان کی زبانوں پہ کیا ہے. اور یہ آپ کے ہاتھ پہ جو بیعت
ان تمام لوگوں سے میں راضی ہو گیا، میں ان لوگوں سے خوش ہو گیا ہوں۔ یہ مقام بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ نواں مقام آپ کا یہ ہے کہ جنگ احد میں جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حملہ کیا درے سے، جس درے کو نبی علیہ السلام نے چھوڑنے سے منع کیا، صحابہ نے ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے وہاں درے کو چھوڑ دیا، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہاں سے حملہ کرتے اور مسلمان 70 مسلمان جو تھے وہ اس حملے کے اندر شہید ہوئے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ اتنا سخت حملہ اس حملے کے اندر جو میدان احد میں قائم اور دائم رہنے والے تھے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فارغ تھے۔ 10ویں فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں چوتھے نمبر پر، یعنی وہ لوگ جنہیں نبی علیہ السلام نے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، ان 10 لوگوں میں چوتھا نمبر آپ کا ہے۔ خلفائے راشدین جنہیں نبی علیہ السلام نے کہا میرے بعد جو میرے خلیفہ ہوں گے وہ راشدین ہدایت یافتہ ہوں گے، ان میں سے بھی چوتھا نمبر آپ کا ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعا کے ذریعے آپ کو اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہے، نہیں تو نبی علیہ السلام کے اہل بیت صرف آپ کی بیویاں، آپ کے بچے تھے۔ نبی علیہ السلام کہ جب یہ آیت اتری کہ اللہ ان کے اہل بیت سے نجس پلیدی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو نبی علیہ السلام اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئے اور آپ نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین کے اوپر چادر ڈال کے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے، یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ پھر آپ حضرت عباس کے گھر میں گئے اور حضرت عباس اور ان کی فیملی کو چادر کے نیچے رکھ کے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ سے التجا کی کہ اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے دعا کے ذریعے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ دنیا میں کئی بار رہتے ہوئے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو جنت کی بشارت ملی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ آپ نے کہا یطلع علیکم من تحت هذه السورة رجل من اہل الجنہ، یہ دیوار جو ہے اس دیوار کے پیچھے سے جو بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ جا ابو بکر، آنے والے ابو بکر صدیق تھے، ثم عمر، پھر عمر تھے، ثم قال ان علیا، ثم قال اللهم اجعله علیا، اے اللہ اب جو آئے وہ علی ہو۔ صحابہ کہتے ہیں اب تیسرے نمبر پہ آنے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یعنی نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی زبان اطہر سے کئی دفعہ آپ کو جنتی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جنتی ہونے کی بشارت آپ کو ملی۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی نبی علیہ السلام آپ کی شان اور آپ کے مقام کو بیان کرتے تو کہتے من کنت مولاہ فعلی المولا، جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور پھر کبھی آپ اس طرح ارشاد فرماتے، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن، فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کا دوست ہے، ہر مومن کا دوست ہے۔ تو یہ شان، یہ مقام کہ نبی علیہ السلام نے انہیں اپنے میں سے شمار کیا ہے، یہ محبت کی ایک اعلیٰ قسم ہے کہ انسان کسی کو کہے تو مجھ سے ہے، تیرا تعلق میرے ساتھ ایسے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں اور تو ہر مومن کا دوست ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں تو آپ
اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن. علی تو صبح کرتا ہے یا شام کرتا ہے، تیری صبح بھی مومنین کی دوستی میں ہوتی ہے، تیری شام بھی مومنوں کے ساتھ دوستی میں ہوتی ہے. کبھی نبی علیہ السلام فرماتے من آذى علیا فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف دی ہے وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، جو علی کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھ کو تکلیف دیتا ہے. ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے لوگوں نے شکایت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، تو آپ ممبر پر چڑھتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں میں یا ایھا الناس لا تشکو علیا، اے لوگو علی رضی اللہ عنہ کی شکایت مجھ سے مت کیا کرو. فواللہ، اللہ کی قسم، انہ لاخشین فی ذات اللہ، وہ تو اللہ کی ذات میں اللہ کے لیے بہت ڈر اور خوف رکھنے والی ذات ہے. وہ تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھنے والا ہے، اللہ کی ذات سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے لیے ڈرنے والا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شریک تھے کہ آپ نے ایک کافر کے اوپر چڑھ گئے، اس کو مارنے کے لیے تلوار اس کے گردن پہ رکھی، تو اس نے نیچے سے آپ کے منہ پر ٹھوک دیا. آپ فوراً اس وہاں سے اٹھے اور اس کو چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا دشمن ہاتھ میں آیا، آپ نے کیوں چھوڑا؟ فرمایا اب ذات میری کا معاملہ تھا، اللہ کی ذات کا معاملہ نہیں تھا. اگر آپ نے اسے مارتا تو یہ میری ذات کا معاملہ تھا، کیونکہ اس نے میرے منہ پر ٹھوکا تھا. پہلے وہ رب کا دشمن تھا اس لیے اس کو مار رہا تھا، لیکن اب اس نے میری ذات کا معاملہ بنا دیا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو رب کی ذات سے، رب کی ذات میں اتنا ڈرنے والے، اللہ کے لیے ڈر اور خوف رکھنے والے. کبھی نبی علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کرتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ میرے پاس تشریف لائے اور اس وقت میں بیمار تھا. تو آپ نے کہا اللہم اشفہ وعافہ، اے اللہ اس کو شفا دے دے اور اس کو عافیت دے دے. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد زندگی میں کبھی بیمار ہوا نہیں. یہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی کہ آپ کے لیے دعا فرمائی، تو اس کے بعد حضرت علی اپنی زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوئے. نبی علیہ السلام جب آپ کو یمن کا قاضی بنا کر روانہ کر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈر رہے کہ اللہ کے رسول میری عمر چھوٹی ہے اور میں وہاں فیصلے کیسے کر سکتا ہوں، وہاں تو بڑے بڑے صاحب علم لوگ رہتے ہیں. اے اللہ کے رسول آپ میری جگہ پہ کسی اور کو روانہ کر دیجئے. نبی علیہ السلام فرمایا آپ نے میرے لیے پھر دعا فرماتے ہیں اور کہا اذهب، اے علی چلے جاؤ، فإن اللہ سیثبت لسانک، اللہ ان قریب تیری زبان کو مضبوطی عطا فرمائے گا، تیری زبان کے اندر پختگی عطا فرمائے گا. وَيَهْدِي قَلْبَكَ، اللہ تیرے دل کو سیدھا کر دے گا. جو بات تیری زبان سے نکلے گی وہ حق ہوگی، جو تیرے دل میں خیال آئے گا وہ حق ہوگا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں تاریخ اسلام میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے جو فیصلے ہیں وہ روز روشن کی طرح آیا ہیں. تاریخ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں سے بھری پڑی. ایسے ایسے گمبھیر فیصلے آپ نے کیے کہ جو عام اور بڑے بڑے قاضی ان کو حل نہ کر سکے، تو آپ نے 1-2 منٹ کے اندر حل کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. آپ کی فضیلت اور آپ کی شان یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب علیا فقد احبنی ومن ابغض علیا فقد ابغضنی. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اس سے بغض کیا گویا اس نے مجھ سے بغض کیا. یہ شان، یہ مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کبھی نبی علیہ السلام فرماتے اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اے اللہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. اور آگے کہتے اللہم والی من والہ، اے اللہ جو علی کو اپنا دوست بنائے تو بھی اس کو اپنا دوست بنا. وعادہ من عادہ، اے اللہ جو اس کے ساتھ دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی
یہ نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کر رہے ہیں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العہد النبی العمی، ہمارا ایک عہد ہے اے علی، میرا ایک عہد ہے تیرے ساتھ. وہ کیا ہے؟ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. اے علی، تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تجھ سے نفرت کرنے والا، تجھ سے بغض رکھنے والا، تجھ سے عداوت رکھنے والا منافق ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے یہ جو شان آپ کی بیان فرمائی ہے، یہ جو مقام آپ کا بیان فرمایا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مومن مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے، ان سے الفت کرے، ان سے پیار کرے اور ان کے خلاف کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی بات نہ نکالے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں، کہا میرے بارے میں دو گروہ ہوں گے، میرے بارے میں میری وجہ سے دو گروہ بن جائیں گے. ایک مجھ سے محبت میں اس قدر غلط کرے گا کہ اس غلط کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اور ایک مجھ سے اس قدر نفرت کرے گا کہ اس نفرت کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائے گا. اس حدیث میں آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میانہ روی اختیار کی جائے گی. کہیں یہ نہیں کہ میری شان کو اتنا بڑھایا جائے کہ دوسروں کی شان کو گرا دیا جائے، دوسروں کی اہانت ہو، اور نہ میری شان کو اتنا اٹھایا جائے، اتنا کم کیا جائے کہ میں لوگوں کی نظروں میں گرتا جاؤں، لوگ مجھ سے نفرت کریں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، تیری مثال عیسیٰ کی مثال ہے. جیسے یہودی عیسیٰ سے نفرت کرتے تھے بڑی شدید، اور عیسائی اس کی محبت میں اس قدر غلط کرتے تھے کہ انہوں نے اس کو رب بنا دیا. میری امت بھی تیرے بارے میں دو گروہوں میں بٹ جائے گی. ایک تجھ سے محبت اتنی شدید کرے گی کہ وہ غلط کرتے ہوئے گویا تجھے رب کے درجے پہ فائز کر دیں گے، اور دوسرے ایسے ہوں گے جو تیری شان میں تیری شان کے اندر کوتاہی کریں گے اور تیرے مقام و مرتبے کو گراتے جائیں گے. وہ اس وجہ سے یہودیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جہنم کا ایندھن بن جائے. آج امت مسلمہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی یہ دو گروہ پائے جاتے ہیں. کسی نے اتنا شان میں غلط کیا کہ رب بنا دیا، یا علی مدد کے نعرے لگانے شروع کر دیے. کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آپ عرش بری پہ اللہ کے پاس ملاقات کے لیے پہنچے تو آپ نے مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، تو جو ہاتھ آگے سے نکلا وہ علی کا تھا. نبی نے کہا، اے علی، کیا یہ تو ہے؟ کہا میں ہوں، یہ راز کی باتیں ہیں، راز میں رہنے دیجیے. ایسے عقیدے. ایک چند دن قبل ایک ذاکر بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم علی کی عبادت کرو. تمہیں علی کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو یہ باتیں ایسی غلط باتیں ہیں جو انسان کو اسلام سے باہر کر دیتی ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ آپ سے محبت کرے، بے انتہا محبت کرے. ان کے لیے اگر جان کی قربانی دینا پڑے تو دے دے، اور یہ نہیں کہ ان کے مقام کو اتنا بڑھائے کہ انہیں رب بنا دے یا رب سے بھی اوپر لے جائے، اور نہ ان کی شان کو کم کرے گا پھر بھی بدبختی ہے، زیادہ کرے گا پھر بھی بدبختی. جو شان، جو مقام اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس سے بڑا نہ تو کوئی شان ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی شان دے سکتا ہے. اگر آپ کسی بندے کو گلی کے چوڑے کو کہیں، آپ محلے کے کونسلر کو ہی کہہ دیں کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ آپ نے میری توہین کی. اللہ کی مخلوق کو جب آپ اللہ بنائیں گے تو یہ اس بندے کی توہین ہے، مخلوق کی توہین ہے کہ آپ اس کو رب کے درجے پہ فائز کر رہے ہوں، جس درجے کا، جس شان کا وہ حقدار ہے. تو اس لیے ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھیں. جو شان، جو عظمت، جو مقام و مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اسی پہ وہی مقام و مرتبہ انہیں دینا چاہیے، اور اسی پہ انسان کو خوش بھی رہنا چاہیے.
اسد علوی کون ہے؟ حضرت علی سے محبت کرنے والا ہے کون؟ حضرت علی سے محبت کرنے والا مواحد ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات اور علی رضی اللہ عنہ تھے بتوں سے نفرت کرنے والے، سب سے پہلے معبودان باطلا کا انکار کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور دیکھا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دین اللہ الذی اصطفی لنفسہ، یہ وہ دین ہے جس دین کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے چن لیا، وبعث بہ رسلہ، اور اس دین کو پھیلانے کے لیے اللہ نے اپنے رسول بھیجے۔ فادعوک الی اللہ، میں تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں، وحدہ لا شریک لہ، جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، وإلی عبادتہ، اور اس کی عبادت کی طرف تجھے بلا رہا ہوں، وأن تکفر باللات والعزیٰ، تجھے میں دعوت دے رہا ہوں کہ تو لات کا بھی انکار کر دے، عزیٰ کا بھی انکار کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کہا اللہ کے رسول، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح آپ سے بات کروں۔ صبح آئے اور آتے ہی کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واکفر باللات والعزیٰ وابرأ من الانداد۔ اے اللہ کے رسول، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں لات اور عزیٰ کا انکار کرتا ہوں، لات اور عزیٰ کا انکار کرتا ہوں، اور دنیا میں جتنے معبودان باطلا ہیں ان تمام سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ بتوں کا انکار کرنے والے، معبودان باطلا کا سب سے پہلے انکار کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بتوں سے رب کی زمین کو پاک کرنے والے، اور معبد جو بنائے گئے، جو مقبرے بنائے گئے، ان مقبروں کو رب کی زمین سے ختم کرنے والے سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا مدینے کو بتوں سے پاک کر دیا جائے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول یہ مشن مجھے دیجیے، آج میں جا۔ وہ گئے اور چند دنوں کے بعد واپس آ کے کہے اللہ کے رسول یہ مشن بہت بھاری ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، کہا اللہ کے رسول یہ مشن مجھے دیجیے۔ آپ نے چند ہی دنوں میں پورے مدینے کو بتوں سے پاک کر دیا، اور نبی علیہ السلام نے پھر فتح مکہ میں آپ کی ایک ڈیوٹی لگا دی اور کہا اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، اے علی جو معزز تصویر تجھے نظر آئے، معزز مورتی تجھے نظر آئے، اس کو مسح کر دو، توڑ دو، ولا قبرا مشرحا الا سویتہ، جو مقبرہ تجھے معزز نظر آئے، جو قبر تجھے معزز نظر آئے، اس قبر کو بھی پست کر دو۔ کوئی قبر مت چھوڑو جو تجھے اونچی نظر آئے، کوئی مقبرہ نظر آئے اس کو پست کر دو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں انہی درباروں کے اوپر لوگ قبروں کے اوپر مقبرے بھی بناتے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ نعرے حاضری کی آوازیں بھی یہیں سے آتی ہیں، اور ان کی تعلیمات کو لوگ مانتے بھی نہیں، انکار کرتے ہیں، اور عمل ایسا ہے کہ جس کو علی رضی اللہ عنہ ختم کرنے کے لیے آئے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مشن اللہ کے رسول نے دیا کہ قبریں برابر کر دو، مقبرے تمہیں نظر نہیں آنے چاہیے، کوئی مقبرہ نظر نہ آئے، کوئی بت نظر نہ آئے، اور آج امت مسلمہ علی رضی اللہ عنہ کے نام کے اوپر مقبرے بناتے ہیں، اور پھر جلوسوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں جاتی ہیں، ان کے نام کی نظر و نیازی دی جاتی ہیں، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات ہیں ہی نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے تو آپ نے اس وقت اپنے ایک شاگرد جس کا نام ابو الحجاج حیان بن اسدی رحمۃ اللہ علیہ تھا، ان کو آپ نے بلایا اور کہا میں تجھے وہ مشن دینے لگا ہوں، الا ابعثک علی ما بعثنی رسول اللہ، میں اس مشن کا تجھے روانہ کرنے لگا ہوں
جو میری ڈیوٹی رسول اللہ نے لگائی تھی وہی ڈیوٹی میں تیری لگا رہا ہوں کہ کوئی معزز مورتی تجھے نظر آئے، کوئی معزز تصویر تجھے نظر آئے اسے مسح کر دو، کوئی بلند قبر تجھے نظر آئے اس کو پست کر دو۔ یہ تیرا مشن ہے، یہ تجھے دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر عمل کرو۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تعلیمات تو یہ ہیں، لیکن امت آج ان کی تعلیمات سے دور ہے اور پھر کہتی ہیں کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں۔ ایسے لوگ حقیقی معنوں میں علی رضی اللہ عنہ کو ماننے والے نہیں اور نہ ہی ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان سے محبت کرنے والا وہ ہے جو آپ کی تعلیمات کو مانتا ہے اور آپ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے۔ علی مشکل کشا لوگ کہتے ہیں، علی مشکل کشا نہیں، اللہ مشکل کشا ہے۔ اللہ ہر بندے کی پریشانی کو ختم کرنے والا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے، آپ کے پاس ایک غلام آیا جو مقاتل تھا۔ مقاتل غلام اس کو کہتے تھے کہ جو اپنے مالکوں سے یہ طے کر لیتا اتنے پیسے میں آپ کو اتنے وقت کے اندر دے کے میں آزاد ہو جاؤں گا، تو وہ جب معاہدہ کر لیا جاتا تو اس معاہدے کے مطابق وہ بعد میں آزاد ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں وہ رقم ادا کر سکوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ نبی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فرمایا کیا میں تیری مشکل حل کرنے پہ قادر ہوں؟ قطعاً ایسی بات نہیں۔ کہا الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ، میں تجھے وہ کلمات سکھاتا ہوں جو کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو سکھائے۔ لو کان علیک مثل جبل سیر، اگر تیرے اوپر ایک بہت بڑے پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا، اعد اللہ عنک، اللہ وہ قرض تجھ سے اتار دے گا، تیرے بوجھ کو ہلکا کر دے گا۔ امیر المؤمنین وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم اغفرنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے حلال کفایت کر دے۔ یہ دعا نے سکھائی، کہا یہ دعا مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یہ دعا پڑھو اللہ تیری مشکل کو حل کرے گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری مشکل کو حل کرتا ہوں۔ تو آج امت مسلمہ کے لیے اس واقعے کے اندر یہ سبق ہے، اللہ مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا نہیں ہے۔ علی کا مقام اللہ نے بہت بنایا ہے، لیکن جب مانگنا ہے تو صرف رب سے مانگنا ہے، رب کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا۔ کواکب پرستی کے مخالف تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ستارہ پرستوں کے مخالف تھے، نجومیوں کے مخالف تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ماہ محرم 38 ہجری میں خوارج کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ کے دور میں ایک بندہ تھا مسافر بن عفیف، یہ بہت بڑا نجومی تھا، ستاروں کا علم تھا اس کے پاس۔ یہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ آج اور اس وقت اس رستے سے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو شکست ہوگی اور آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایسی بات ہے؟ آپ تو پھر میں اسی رستے سے اسی وقت اور آج بھی جاؤں گا۔ تو آپ نکلے، خوارج کے ساتھ لڑائی ہوئی، 12,000 میں سے 7,000 وہیں پہ مارے گئے، باقی بھاگ گئے اور آپ کو فتح ہوئی۔ فتح کے بعد آپ نے اس کو بلایا اور اسے مخاطب کر کے کہا بل اصابر ثقۃ باللہ، یہ صبر میں نے اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہوئے کیا، وتوکلا علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کیا ہے، وتکذیبا لک، اور تجھے جھٹلانے کے لیے کیا، تجھے جھٹلانے کے لیے کیا ہے۔ اور آج جب ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں تو اخبارات کے اندر آپ کا ستارہ کیا کہے گا، آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ ستاروں کے ذریعے قسمت معلوم کی جاتی ہے، نام رکھتے ہیں تو بچوں کے ستاروں کے ذریعے رکھتے ہیں۔ آپ کا ستارہ آپ کی پیدائش کے لحاظ سے یہ ہے اور آپ کا یہ سال، آپ کا مہینہ، آپ کا ہفتہ ایسے گزرے گا، یہ ہماری حالت ہو سکتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ ان پہ یقین نہ کیا جائے اور ہم ہیں کہ انہی کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے، انہی کے اوپر یقین کیے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا جو بندہ کسی عراف، نجومی، کائن کے پاس آتا ہے، صرف آتا ہے، کسی بات کی تصدیق نہیں کرتا، صرف آتا ہے اور آ کے اس کے بعد
بندے نے نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والے دین کا ہی انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حقیقی محب وہی ہے جو آپ کی شان اور آپ کی مقام کو بھی بیان کرے اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو کم بھی نہ کرے اور نہ ہی آپ کی شان اور آپ کے مقام کو اس حد سے بڑھائے جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور حقیقی معنوں میں آپ کو ماننے والا وہی انسان ہے جو آپ کی تعلیمات اور آپ کے فرامین کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے اور ان کے نقش قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چلائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔